سوچئے، اگر پاکستان کے پاس اپنی حفاظت کا کوئی ہتھیار نہ ہوتا، اگر دشمن ہماری سرحدوں پر نظریں گاڑے بیٹھا ہوتا، تو کیا ہم آج آزاد اور محفوظ ہوتے؟ لیکن ایک شخص تھا جس نے یہ سب ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ ایک ایسا ہیرو جسے دنیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے جانتی ہے۔ وہ سائنسدان، وہ مجاہد جس نے اپنی قوم کو وہ طاقت بخشی جس نے دشمن کو ہمیشہ کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اس مرد آہن کی کہانی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلے اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک تعلیم یافتہ اور مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد 1952 میں وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ بچپن سے ہی وہ ایک ذہین، محنتی اور محب وطن انسان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ابتدائی تعلیم پاکستان میں حاصل کی مگر اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ انہوں نے جرمنی، ہالینڈ اور بیلجیم کی مشہور جامعات سے میٹیورولوجی اور نیوکلیئر انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کی۔ 1971 کی جنگ پاکستان اور بھارت کے بعد جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے دل میں ایک چنگاری بھڑک اٹھی۔ انہیں احساس ہوا کہ اگر پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے ایٹمی طاقت حاصل نہ کی تو بھارت ہمیشہ پاکستان پر دباؤ ڈالے گا۔ 1974 میں بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ڈاکٹر A.Q. خان نے فیصلہ کیا کہ اب پاکستان کو بھی ایٹمی طاقت بننا ہوگا۔ وہ اس وقت یورپ میں ایک نیوکلیئر ریسرچ پلانٹ میں کام کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی آرام دہ زندگی چھوڑ کر پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان واپسی پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی اور کہا کہ اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا سکتا ہوں۔ یہ جملہ پاکستان کی تاریخ بدل دینے والا ثابت ہوا۔ بھٹو صاحب نے ان پر مکمل اعتماد کیا اور یوں پاکستان کے خفیہ ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دن رات محنت کی، شدید مالی مشکلات، بین الاقوامی پابندیاں، دشمنوں کی سازشیں اور وسائل کی کمی کے باوجود وہ پیچھے نہ ہٹے۔ ان کے ساتھ پاکستان کے دیگر سائنسدانوں اور انجینئرز نے بھی مل کر اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر یہ کام مکمل کیا۔ 28 مئی 1998 کو وہ دن آیا جب پاکستان نے چاغے کے پہاڑوں میں ایٹمی دھماکے کیے۔ اس دن پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اب ایک ایٹمی طاقت ہے، اور اس کامیابی کا سب سے بڑا سہرا ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں محسن پاکستان کہا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزازات سے نوازا گیا، جن میں ہلال امتیاز اور نشان امتیاز شامل ہیں۔ انہیں پوری دنیا میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا۔ وہ نہ صرف سائنسدان تھے بلکہ ایک عظیم محب وطن بھی تھے۔ زندگی کے آخری حصے میں ان پر کچھ الزامات بھی لگائے گئے، وہ یہ کہ انہوں نے ایٹمی ٹیکنالوجی دیگر ممالک کو فراہم کی ہے، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ میں نے سب کچھ پاکستان کے لیے کیا، میں غدار نہیں ہوں بلکہ پاکستان کا سپاہی ہوں۔ 10 اکتوبر 2021 کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات پر پورا پاکستان سوگوار ہوا۔ انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا اور عوام نے بھرپور انداز میں اپنے ہیرو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ اگر نیت صاف ہو اور مقصد بلند تو کوئی طاقت آپ کو منزل تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ وہ ایک ایسا ہیرو ہے جن کا نام ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صرف ایک سائنسدان نہیں تھے، وہ پاکستان کی ڈھال، ہماری خودداری اور ہماری طاقت کی علامت تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس وطن کے لیے وقف کر دیا۔ آج اگر ہم سر اٹھا کے جیتے ہیں تو اس میں ان کی محنت اور قربانیوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی جدوجہد کو یاد رکھیں اور آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ وطن کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور سنہری بات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، آپ کو قوم کا سلام۔